بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حسین اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے جماعت دہم کی کتاب میں دیا گیا افسانہ جو کہ حاجرہ مسرور نے لکھا ہے، اس کا کچھ حصہ پڑھا تھا۔ آج ہم آخری حصہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قصہ یہاں تک ہو گئے تھے کہ مطلب میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا تھا اور پھر باہر کے لوگ آ گئے تھے اور کچھ باتیں ہو رہی تھی، اور آخر میں یہاں ہم نے قصہ ختم کیا تھا کہ میاں صاحب جو تھے انہوں نے ایک سموسہ اٹھایا اور اسے کترنے لگے، یعنی کاٹنے لگے یا کھانے لگے۔ تو صفحہ نمبر 45 پر آ جاتے ہیں یہاں سے، میں کیوں جاؤں کسی کے گھر، یعنی وہ اس کے شوہر ٹکٹ لے کے آئے تھے، اب وہ بحث ہو رہی ہے، میں کیوں جاؤں کسی کے گھر، اپنا گھر چھوڑ کر، اپنے بچے چھوڑ کر، اور پھر چھوٹی بہن کی سسرال میں، یعنی میں چھوٹی بہن کی سسرال میں جو کتنی بری بات۔ میں بھی خوب رہی، میرا بھائی ہوتا تو شاید جانے کا ٹھکانہ ہوتا، ٹھکانہ یعنی جگہ یا گھر۔ وہ ایک دم پھپک کر رو پڑی، پھپک کر یعنی پھٹ کر رو پڑی۔ اے ٹھیک تو کہہ رہی ہے یہ، بھائی باپ کے گھر جانا تو ٹھیک ہوتا ہے، مگر بہن کے سسرال میں تو۔ پڑوسن خالہ بول پڑے، پڑوسن خالہ نے کہا کہ مطلب بھائی باپ کے گھر تو جانا ٹھیک ہوتا ہے، لیکن بہن کے سسرال کے گھر جانا غلط بات ہے۔ بہن آ کر نہیں رہی تھی 1 مہینہ، اب ایسا بھی کیا؟ پھوپھی بولی اور بولتی چلی گئی۔ پھوپھی نے کہا کہ اس کی بہن تو آ گئی تھی، رہی تھی۔ بھئی آج کل کی عورتیں بھی خوب ہیں، ہم تو جب بیزار ہوتے تھے یعنی تنگ ہوتے تھے تمہارے پھوپھا سے، تو بہن بھائی خالہ ممانی چچی جس کے اگر جی چاہا اپنے بچے سے بیٹھ کر مہمان ہو جاتے۔ جب ہم اپنے میاں سے تنگ آ جاتے تو کسی کے بھی گھر چلے جاتے اپنے بچوں کے ساتھ، پھر کچھ دیر بعد خود ہی منانے آتے۔ اللہ بخشے، ہماری اماں کہتی تھی اس طرح بیوی کی قدر ہو جاتی ہے میاں، یہ مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، میں نے ان کے لیے کیا نہیں کیا۔ اب یہ بیوی کا مکالمہ ہے۔ ہانڈی سے اچھی بوٹیاں ان کو دی، یعنی اچھی خوراک ان کو دی، گھر کا ساری گھی کا تار ان کے برتن میں ڈالے، یعنی ان کو اچھی خوراک دی، یا جو گھی کا ایک لہر ہوتے ہیں وہ کھانے پر تو زیادہ ان کو دیا، ان کے کپڑے دھوئے، استری کیے، جوتے پالش کیے۔ ارے ہم نے تو کبھی کوئی جمعہ دار نے بھی صفائی کے لیے نہیں رکھی، جمعہ دار نے یعنی کام والی بھی نہیں رکھی۔ میں نے گھر کے خرچ میں سے پیسہ جوڑا اور اس گھر پر خرچ کیا کچھ نہیں کیا، بچے پالے، کبھی بچوں کی بیماری آزاری یعنی مشکلات میں نے یہ کہا کہ دفتر سے چھٹی لو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتی ہوں یہ گھر بیٹھ کر میری صورت تک یعنی میری شکل دیکھیں۔ ارے کبھی تو پوچھیں کہ مرتی ہوں یا جیتی ہوں، یعنی مجھ سے کبھی پوچھیں کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی ہوں۔ ارے بیٹھی، اللہ نے عورت کو اتنی ہمت دی ہے کہ سب کرتی ہے، اس کا کیا ذکر کرنا۔ میری بیٹی نے تو، یعنی بوڑھا کلرک کچھ کہنا چاہتا تھا، بوڑھے کلرک نے اپنی بیٹی کا ذکر چھیڑا مگر کسی نے ادھر توجہ نہ دی۔ تمہارا کیا حال پوچھے، صدا کی بیمار یعنی ہمیشہ کی بیمار، میں تم تو ہمیشہ کی بیمار تھی۔ میاں منہ لٹکا کر بولے، میں صدا کی بیمار تھی؟ اللہ حد ہے جھوٹ کی بھی، میں تو تمہارے گھر آ کر بیمار ہوئی۔ بس کیا کہوں، ڈاکٹر نے نہیں کہا تھا کہ ناقص غذا یعنی بیکار خوراک یا خراب خوراک اور غم و علم یعنی پریشانیاں اور دکھ سے یہ بیمار ہوتی۔ وہ تڑپ کر زور سے رونے لگی۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ سردی کا غروب ہوتا ہوا سورج بھی ایک بادل کے ٹکڑے کے پیچھے چھپ گیا اور کمرے میں اندھیرا بڑھ گیا۔ چڑیا اب کمرے میں بےتابی سے اڑی اور پھر روشن دان کے شیشے سے ٹکرا گئی۔ وہ جو چڑیا تھی وہ جو کمرے میں قید ہو گئی تھی، جن کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، تو روشنی سے وہ دوبارہ جو ہے اڑنے لگی اور روشن دان کے ساتھ ٹکرا گئی۔ تم کتنا بیمار ہوئے، میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا، کسی فریاد نہیں کی۔ تم کتنا بیمار ہوئے، میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا، کسی سے فریاد نہیں کی۔ ڈاکٹر کہتا تھا کہ تمہاری خاندانی بیماری تم میں اور بچوں میں۔ وہ بیان کر رہی تھی، بیان کرنا ہی بہت زیادہ رونا یا فریاد کرنا، کہ میاں کھڑے ہو گئے، خبردار جو خاندان کی بات کی زبان کھینچ لوں گا۔ دیکھ لیجئے، اب خود جو چاہیں کہیں سب کے سامنے۔ وہ زور سے رونے لگی۔ اے بھابھی، شریف عورتوں کی گھر آواز سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ پولیو زدہ نند جو ہوتی ہے وہ شوہر کی بہن ہوتی ہے، نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، مگر وہ اس وقت اپنے آپے میں نہیں تھی، یعنی اپنے ہوش میں نہیں تھی یا اپنے قابو میں نہیں تھی۔ انہوں نے وہ ہاتھ جھٹک دیا۔ اچھی شرافت ہے، یہ ساری دنیا کو سنائے اور میں نہ بولوں۔
سن لیجئے یہ مجھے بوجھ سمجھتے ہیں، ان کا جی بھر گئے، ان کا دل مجھ سے بھر گیا ہے، ان کا دل بھر گیا ہے مجھ سے، میری ہر بات انہیں بری لگتی ہے اور میں نے ان کے لیے کیا نہیں کیا۔ وہ اسی طرح روتے ہوئے بین کرتی رہی۔ چپ رہو، میں کہتا ہوں چپ رہو، تم جاؤ اپنی بہن کے پاس، جاؤ سامان باندھو سب، جب تک میں نہ بلاؤں مجھے آ کر صورت نہ دکھانا، یعنی شکل نہ دکھانا۔ وہ نہیں آ کر رہی تھی تمہارے پاس، وہ شیر کی طرح دھاڑ ہے نا، بہت زیادہ غصے میں بولی۔ 2 دن میری بہن آ کر رہی تھی، بیچاری کو ساس نے مارا تھا، نہ آتی تو کیا کرتی؟ اب یہ احسان جتا رہے ہیں، احسان جتانا یعنی اپنا سلوک یاد دلانا۔ آخر یہ میرا گھر بھی تو ہے، میں نے اس میں اپنا پراویڈنٹ فنڈ ڈالا، زیور ڈالا، میں نے کوڑی بچے یعنی پیسہ بچا ہے، میں نہیں جاؤں گی اپنے گھر سے۔ وہ چیخی بالکل دیوانوں کی طرح۔ آپ لوگ نہیں سمجھا سکتے اس عورت کو، یہ کسی کی سننے والی نہیں۔ میاں نے بے بسی سے سب کو مخاطب کیا، تم دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، اچھا میرے ساتھ ہو۔ پڑوسن خالہ کا جی بھر آئے، یعنی دل بھر آئے، مگر خالہ میں کیوں جاؤں، میرا کیا قصور، یعنی میں نے کیا جرم کیا ہے؟ ان کا دل کہیں اور اٹکا ہے، یعنی رکا ہوا، یہ مجھے نہیں پوچھتے پھر کسے پوچھتے ہیں؟ یہ زمانی جملہ ہے، اگر یہ مجھے نہیں پوچھتے تو پھر کسے پوچھتے؟ میں سمجھتی ہوں وہ مچل کر روتی اور کہتی، یعنی مچل کر تڑپ کر یا ضد کر کے روتی اور کہتی رہی، بھابھی اب بھیا ٹکٹ لائے ہیں تو 2-4 دن کو کراچی پولیس عدنان نے سمجھانا چاہا۔ میں نہیں جاؤں گی اپنی ہنسی اڑوانے، اپنے مذاق اڑوانے میں نہیں جاؤں گی، میں اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ کر جا سکتی۔ اس وقت گیند باہر سے آ کر دروازے پر زور سے لگی، ہاتھ توڑ دو دروازے، دیکھیں گے تمہارے ابا اور بنوائیں گے، میرے آنکھوں کے سامنے یہ حال ہے گھر۔ وہ جیسے ہسٹریا میں بک رہی، ہسٹریا یعنی جنون کی حالت۔ میں کہتا ہوں سامان باندھو، ٹکٹ ضائع ہو جائے گا، جلدی۔ وہ اب دھیمی نرم آواز میں مستحکم لہجے میں بولے، یعنی مضبوط لہجے میں بولے، نہیں جاؤں گی، جانا ہے تو آپ بھی چلے، بچے بھی چلے۔ وہ اسی ہسٹریائی انداز سے کہے گئی، یعنی جنونی حالت سے۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی اور آنسوں تھے کہ منہ دو رہے تھے، بہت زیادہ رو رہی تھی۔ اچھا تو پھر میاں کی کیفیت بالکل آتش بازی کے انار جیسی ہو گئی۔ آتش بازی کے انار یعنی آگ کا کیل ہوتا ہے جس میں ایک گولا ہوتا ہے اور جس کو آگ لگائی جاتی ہے اور پھر وہ پھٹ جاتا ہے، جس کو دیا سلائی دکھا دی گئی ہو، دیا سلائی یعنی ماچس کی تیلی دکھا دی گئی ہو، یعنی آگ لگا دی گئی۔ تو پھر میں تم کو طلاق دیتا ہوں، طلاق۔ اور جیسے اس انار کے سارے جلتے پھوٹ ان پر برس گئے۔ پھر بھی نہ جانے کیسے ان کا کام تھا، وہ ہاتھ بے اختیار آگے بڑھا، درمیانی گول میز جیسے انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، یہ میز پر اوند گئی یعنی گر گئی، اور جانے کیسے انہوں نے میاں کا پتلون کا پائنچہ مضبوطی سے مٹھی میں جکڑ لیا یعنی پکڑ لیا، اور کہنے کی کوشش میں ہانپنے لگی، اس کا سانس اکڑنے لگا۔ آنکھوں اور ناک سے بہتا پانی، کھلے ہونٹ اور اجڑے بالوں میں چمکتے سفید بال، وہ اس عالم یعنی اس حالت میں کیسی بدصورت لگ رہی تھی، یعنی یہ منظر کشی ان کی پیش کی گئی ہے۔ سب نے نظریں جھکا لی، میاں منہ پھیر کر کھڑے ہو گئے، یعنی منہ دوسری طرف کر کے کھڑے ہو گئے۔ پڑوسن خالہ نے اپنے آنسو خوش کیے بغیر بڑا زور لگا کر انہیں میز پر سے اٹھایا اور تلے کے کام والی بوسیدہ گرم چادر ان کے سر پر ڈالی، نے ایک کام والی جو چادر ہوتی ہیں وہ ان کے سر پر ڈالی۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب ان سے تمہارا پردہ واجب ہے۔ پڑوسن خالہ کے شوہر نے بمشکل کنکھار کر بھاری آواز میں کہا، اور سر جھکائے تو ان کی گہری سانس سے اللہ نکلی۔ انہیں رشتے کی پھوپھی نے بٹھا دیا کہ گر نہ پڑے، مگر وہ اپنی کلائی میں پڑی سونے کی تار جیسی 2 چوڑیاں کسوٹ کر اتارنے لگی۔ کسوٹ کر یعنی کھینچ کر۔ کیا یہ چوڑیاں آپ کے گھر کی ہیں جو اتار رہی ہیں؟ بوڑھے کلرک نے میاں سے سوال کیا۔ جی، مگر جو دے دیا سو دے دیا، ان سے کہیے چوڑیاں پہنے رہیں، میں نے مدھم آواز میں کہا یعنی نرم آواز میں کہا، لیکن وہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ چوڑیاں اتار کر میز پر ڈال لی اور پھر کامتے ہاتھوں سے کانوں میں پڑی چھوٹی بالیاں بھی اتار کر چوڑیوں کے بیچ میں رکھ دی، مگر یہ بالیاں ان کے جہیز کی تھیں۔ پھر وہ کامتی ہوئی کڑی ہوئی اور سر پر تلے کے کام والی چادر بھی اتار کر میز پر ڈال دی اور خاموشی سے دروازہ کھول کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ہے بیچاری کا لڑکوں پر بھلا کیا حق؟ ارے کوئی بیٹی ہی پیدا ہوئی ہوتی تو یوں اکیلی نہ نکلتی گھر سے۔ ہاں پڑوسن خالہ نے سوچا اور اپنی آنکھیں اور ناک پونچھتی دوسرے کمرے میں ان کے پاس چلی گئی۔ اب
کمرے میں خاموش اور سردیوں کی شام کا اندھیرا اتر رہا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر بجلی کا بلب روشن کیا تو چڑیا پھر ہر طرف اڑنے اور روشن دان کے شیشے سے ٹکرانے لگی۔ میں نے چڑیا کو دیکھا اور پھر باہر کھلنے والا دروازہ کھول دیا کہ چڑیا گھونسلے تک پہنچنے کا راستہ خود تلاش کرتی ہیں۔ تو اب سبق میں اصل میں اس میں جو چڑیا کا ذکر کیا گیا ہے، اس سبق میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک انسانی فطرت ہے کہ عورت کی فطرت الگ ہوتی ہے، مرد کی فطرت الگ ہوتی ہیں، دونوں کو بہت سنبھال کر چلنا ہوتا ہے۔ ان کے مزاج میں بھی کافی فرق ہوتا ہے، اور چڑیا جو ہے وہ بطور تمثیل یہاں لی گئی ہیں، اور ایک تمثیلی حیثیت ان کی پیش کی گئی کہ چڑیا بہت معصوم ہوتی ہیں، اور ان کو اگر اپنے بچوں سے الگ کیا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ان کا گھر اگر اجاڑ دیا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میاں کو سب پتہ تھا، اس کے باوجود انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ جس طرح ایک چڑیا جو ہے اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اپنے گھونسلے تک خود پہنچ جاتی ہے، تو اس واقعے جو ہے کا بندھن جو ہے وہ افسانے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، یہ عورت بھی اپنا راستہ نکال سکتی ہیں۔ اور اس میں دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ گھر کے معاملات میں، گھر میں تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، بہت سارے قصے ہوتے ہیں، تو اس کو آپس میں بیٹھ کر حل کرنا چاہیے، بلکہ باہر کے لوگوں کو اس میں جو ہے شریک نہیں کرنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ جہاں مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ یہ الفاظ کے معنی ہیں جو کہ مجھے لگ رہے تھے کہ سبق میں مشکل ہیں، تو وہ یہاں سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ مستحکم لہجہ جو ہے یہ مضبوط لہجہ ہے، میں نے غلطی سے حکمیہ لہجہ لکھ دیا ہے، تو یہ ہے مضبوط لہجہ۔ چلیں اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، خاد آباد۔